شروع کرتے ہیں کہانی کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مہوش کو دیکھتے ہی میں اپنی بیوی کو بھول چکا تھا۔ مہوش میری چھوٹی سالی تھی۔ مہوش نے میری بیوی کی غیر موجودگی میں میرے گھر کا سارا کام بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ اس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ مجھے بھی اب اپنی بیوی سے زیادہ مہوش کی عادت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دن بہ دن میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے۔ ایک روز میں آفس سے بہت زیادہ تھکا ہارا ہوا گھر آیا اور آتے ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرا گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ مہوش میرے گھر کے اوپر والے حصے میں رہا کرتی تھی۔ شاید اسے نہیں پتہ چلا کہ کب میں گھر آ گیا ہوں۔ میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جان چکا تھا کہ یہ ضرور مہوش آئی ہوگی۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کمرے کے اندر آئی اور اس چیز کو ڈھونڈنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کیا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے میری طبیعت دیکھی تو میرا سر دبانے لگی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے؟ جیسے جیسے وہ میرا سر دباتی جا رہی تھی مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر کا درد ختم ہو رہا ہو۔ آج بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مہوش کوئی چیز لینے نہیں آئی، بلکہ وہ کسی اور ہی ارادے سے میرے کمرے میں آئی ہے۔ کچھ دیر سر دبانے کے بعد مہوش مجھ سے کہنے لگی، مجھے اکیلے رہنے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا آج پھر کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں۔ مجھے مہوش کی ساری باتیں سمجھ آ چکی تھی کیونکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میں نے مہوش سے کہا، اچھا کیا تم میرے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ میری تو پہلے ہی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، یہاں تک کہ مجھ سے کسی سے بات تک نہیں ہو رہی۔ اچھا کیا کہ تم میرے کمرے میں آ گئی ہو، اس سے مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ مہوش مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، میری رنگت بدل رہی تھی۔ وہ بہت غور سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور بات سننے کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے مہوش کی اب ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ مہوش میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک بھی ہو چکی تھی۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور مجھے بتانے لگی کہ اس نے جب مجھے پہلی نظر میں دیکھا تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند کر بیٹھی تھی۔ اس وقت مہوش کی عمر صرف اور صرف 10 سال تھی جب میری اور اس کی بڑی آپی کی شادی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین بھی رہا کرتی تھی اور وہ خود ضد کر کے آج یہاں میرے پاس رہنے کے لیے آئی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی باتیں آج مجھے بتا دی تھی اور شاید اسے اب نیند بھی آنے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میں بہت مشکل سے اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے اب مزید خود پر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور اس پر گیم کھیلنے لگا۔ میری یہ بات مہوش کو بہت زیادہ بری لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اب تو میں ہر بات سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، ورنہ اسے میرے فون یوز کرنے سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میرے گھر کا ماحول ایک دم بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ مہوش کے ساتھ رہنا مجھے بہت زیادہ عجیب بھی لگ رہا تھا اور مجھے اکثر تو ڈر بھی لگا کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مہوش میرے ساتھ کچھ کر دے گی۔ جیسے ہی میں اس کو دیکھتا وہ بھی مجھے میری طرح بے چین نظر آتی۔ سکون اسے بھی بالکل نہیں مل رہا تھا۔ میرا دھیان بھی بار بار مہوش کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی دیکھ رہا تھا تو میں نے محبت سے پوچھا،
آخر بات کیا ہے؟ تم مجھے اتنی زیادہ بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ مہوش مجھ سے کہنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھر وہ مجھ سے ہر قسم کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہوش ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ میں مہوش کی بے باکی دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند بھی آ رہی تھی۔ میں آرام کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے فون پر پھر سے گیم کھیلنے لگا۔ مہوش بھی اب لیٹ چکی تھی۔ گیم کھیلتے کھیلتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں سو گیا۔ نیند میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے ہاتھ لگا رہا ہو۔ میرے اندر بھی ایک طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا خوف آ رہا تھا۔ مہوش جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے اپنے سارے جذبات بتا چکی تھی، لیکن میں پہلے اس کی باتیں سمجھ نہیں سکا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ 15 سال کی یہ لڑکی اتنی زیادہ بڑی عمر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ساری باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ مہوش کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ اس کی ایسی حرکتوں سے مجھے سب کچھ صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں خود کو مہوش سے دور نہ کر سکا۔ جیسے ہی میں اس کو کچھ بھی کہتا، وہ بہت پیار کے ساتھ میری ہر بات کا جواب دے دیا کرتی۔ جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی۔ میں نے بھی اس کے ہر جذبے کو بہت اچھے طریقے سے سراہا۔ ہم دونوں اپنا اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ مہوش بھی مجھے بہت زیادہ خوش نظر آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گئی ہو۔ مہوش میرے ساتھ بہت زیادہ تصویریں بنا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا ان تصویروں سے کہ اگر مہوش کے موبائل میں کسی نے دیکھ لی تو ہمارا کیا بنے گا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی دیکھ لیتا تو گھر میں قیامت برپا ہو جانی تھی۔ میں نے مہوش کو بہت منع کیا کہ ان تصویروں کو فوراً ہی ڈیلیٹ کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں ان پلوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے تصویریں بنائی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر اس پر مزید فدا ہو گیا تھا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ مہوش پوری طرح مجھے اپنا کر چکی تھی۔ اس نے مجھے اس قدر اپنا دیوانہ بنا لیا تھا کہ میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ میری بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور میری بیوی کو میرے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ مہوش نے مجھے یہ ساری باتیں بھلا دی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی اب بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر وقت مہوش کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ آج تو میرا بچہ بھی پیدا ہونا تھا۔ مہوش کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے بہت زیادہ سکون دے رہا تھا۔ اس نے مجھے ہر بات بھلا دی تھی، لیکن مجھے اس بات کی کیا خبر تھی کہ یہاں سے ہی میری بربادی کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی میں صبح اٹھا، میں فوراً سے تیار ہوا اور ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا کہ اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی اور مہوش مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ آج میں نے بازار جانا ہے اور اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ میں نے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور مہوش کے ہاتھ پر رکھ دیے، کیونکہ میں اس وقت بہت جلدی میں تھا، اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ پیسے لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جیسے ہی میں ہسپتال پہنچا، میری بیوی ساجدہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کو کچھ دن مزید ہسپتال میں اپنی زیر نگرانی رکھنا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر کی یہ بات سن کر
مجھے پھر سے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا، کیونکہ مجھے مہوش کے ساتھ وقت گزارنے کا کچھ اور موقع مل گیا تھا۔ میرے دماغ میں اب ہر وقت میری سالی مہوش سوار رہتی۔ مجھے اپنی بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں تھا، بس میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھا کہ مجھے اپنی سالی کے ساتھ رہنے کا کچھ اور وقت مل گیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو مہوش بھی بہت زیادہ شاپنگ کر کے گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے نئے نئے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اس کا ہر انداز مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے تو کبھی میری بیوی نے بھی مجھے کپڑے پہن کر نہیں دکھائے تھے، جیسے وہ بار بار مجھے نئے سے نیا جوڑا پہن کر دکھا رہی تھی۔ مہوش کو مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مہوش میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اب ہر قسم کی باتیں کر لیا کرتی تھی اور میرے سامنے ایسے ہی آ جایا کرتی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے میں اسی کا شوہر ہوں، بلکہ اس کی بہن کا نہیں ہوں۔ مجھے بھی مہوش سے اب بے حد پیار ہو گیا تھا۔ ادھر میری ساس مہوش کو لینے کے لیے ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میں نے الوداعی نظروں سے مہوش کی طرف دیکھا۔ مہوش نے بھی پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ شاید اب ہمارا ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد مہوش کا مجھے فون آیا اور مجھ سے کہنے لگی مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ جتنے پیسے وہ مانگ رہی تھی میرے لیے وہ بہت زیادہ بڑی رقم تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اتنے پیسے تمہیں نہیں دے سکتا۔ مہوش مجھے بلیک میل کرنے لگی۔ میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا کہ میں ساری تصویریں تمہاری اپنی بہن کو دکھا دوں گی۔ جب میں نے ایسی بات سنی تو میرے رنگ اڑ چکے تھے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا تھا کہ جسے میں 15 سال کی معصوم بچی سمجھ رہا تھا وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی فتنہ تھی۔ اس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب جب وہ چاہتی میری زندگی خراب کر سکتی تھی۔ میری زندگی مہوش کے ہاتھوں میں تھی۔ مجھے اب خود سے بھی بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہا تھا، لیکن اب اس پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا ہی گھر خراب کر لیا تھا۔ صرف ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر اجاڑ لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری میں۔